پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اس ٹائم موجود ہیں. جو ایک کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر نے رانا ثناء اللہ صاحب, چیف ویب طارق فضل چودھری صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں, آج طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ پی ڈبلیو ڈی کے ساتھیوں کی ہماری سیکنڈ میٹنگ ہوئی ہے. اس میں پی ڈبلیو ڈی کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے. جو امپورٹنٹ ترین چیز تھی ساتھیوں کو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں, وہ ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے آج تفصیلی گفتگو ہوئی ہے, اور ہم نے بتایا ہے کہ ملازمین کے کیا تحفظات ہیں. فلور آف دی ہاؤس بھی اس پہ تمام چیزوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے, اور ہم نے یہ بتایا کہ صرف سرکاری ملازمین نہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی اس سے جب ڈسٹرب ہوگا تو پھر عوام کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا. تو یہ ایک تو ہم نے اپنا مطالبہ جو ہے وہ رکھ دیا ان کے آگے. تو ساتھی اس حوالے سے تسلی, اور تسلی کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک تسلی اور ایک تیاری, تسلی اور تیاری دونوں رکھیں. بینگ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس, آپ تمام ساتھیوں کو کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, وہ اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, وہ آگاہ کرنا ہے. اور آپ کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ عملی طور پہ باہر آئیں. جون بجٹ کا کامیاب ترین جو ہے ایک احتجاجی مظاہرہ تھا ہمارا, جس میں 25% کا ریلیف لیا ہم نے. جو پے اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے سے ریفارمز تھے وہ جو واپس ہوئی, ساتھیوں کو لیٹسٹ اپڈیٹ بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ غالباً بجٹ والے دن تو انہوں نے اس کو اناؤنس ہی کیا, بٹ جو سمری فار دی ای سی سی ہے اس کے اندر یہ پینشن ریفارمز جو ہے لے کے آئی جائیں اور اس کو پیش کیا جائے. آپ لوگوں کو ٹائم سے پہلے آگاہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے آپ ساتھیوں سے شیئر بھی کریں گے. جو دیگر مطالبات تھے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور طارق فضل چودھری صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ جس طرح سے خورشید شاہ صاحب کا نام ہے ریگولرائزیشن کے حوالے سے ان کی کمیٹی کا, تو وائی ناٹ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ ملازمین کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے, اپ گریڈیشن کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے ادا کریں. ٹیکس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں. پرائیویٹائزیشن ایز اے ہول تو نہیں, آج تو پی ڈبلیو ڈی کی بات ہوئی ہے. ایز اے ہول جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی جس میں انشاءاللہ تعالی رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہوں گے, یہ ساری چیزیں ہم نے رکھنی ہیں وتھ سجیشنز کہ بھائی آپ یہ سجیشنز ہیں, یہ پرپوزلز ہیں, مگر ملازمین سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اداروں کے اندر جو یونینز ایسوسی ایشنز ہیں اپنے قائدین کا آپ جو ہے بازو بنیں. جب آپ کو پروٹیسٹ کی کال دی جاتی ہے عملی طور پہ آپ باہر نکلیں. پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک لیو ان کیشمنٹ کا ایشو اور اسکولوں کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا ایشو ابھی تک حل نہیں ہوا. بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ایک تحریک چل رہی تھی, بڑی پیک کے اوپر تھی, اور جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے قائدین نے ڈیسیجن لیا یا کچھ ہے. تو اس حوالے سے بھی ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ جب تحریک چل رہی تھی تو 60 سے 70 ساتھی تھے جو اس دن رات کو بیٹھے ہوئے تھے پورے پنجاب کے جو ہے, جس کے اندر میں بھی تھا, دیگر قائدین کے ساتھ گرفتار ہوئے, اور اس کے بعد مزید تقریباً 100 ساتھی گرفتار ہوئے. اور پھر 12 دن جب ہم جیل کے اندر رہے تو تحریک پیک کے اوپر پہنچی, تو ہمیں اس وقت جیل کے اندر نہیں پتا تھا کہ تحریک کتنی پیک پہ چل رہی ہے اور کیا معاملات ہیں. ہمارے لیے سب سے مین ایشو تھا اپنے ساتھیوں کی رہائی, اور وہاں پہ بھی ایک ذمہ داری ہمیں جو ہے گارنٹی دی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, جس کو ہم نے وہ مانا بھی, اور یہ معاملات ہیں. اور یہ جو ابھی موجودہ احتجاج ہوا ہے, ڈیفینیٹلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے سامنے ہم نے احتجاج کیا, ان کے خلاف احتجاج ہوا ہے کہ ہمارے مطالبات ہیں وہ کیوں نہیں مان رہے ہیں. اور یہ چیزیں اگر ہماری منظور نہیں ہوتی, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. غیر سیاسی تھے, غیر سیاسی ہے, غیر سیاسی رہیں گے, مگر جو بھی منتخب گورنمنٹ ہے وہ ہماری ہے. اور ہمیں احتجاج کرنا پڑا تو ڈیفینیٹلی اگر ہمارے دستے شفقت نہیں رکھا جائے گا تو ہم نے اسی گورنمنٹ کے آگے احتجاج کرنا ہے. باہر خدا نخواستہ انڈیا, روس یا امریکہ جا کے احتجاج نہیں کرنا. جہاں پہ ہمارے مسائل حل ہونے ہم نے وہیں پہ احتجاج کرنا ہے. پنجاب کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن
لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ جو ہے اس کو فوری طور پہ حل کریں، ملازموں کو مجبور نہ کریں کہ ہم احتجاج کی طرف آئیں۔ سیکنڈلی خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے علی امین گنڈاپور صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وفاق اور تمام صوبوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اور بالترتیب 20% اضافہ ہوا ہے، تو خیبر پختونخوا کے ملازمین کو بھی جو آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ جو فائدہ وفاق سے ہوگا صوبوں کو ملے گا وہ بھی کیا جائے، اور پینشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں 2 ایڈ ہاک نہیں مل رہے ہیں اس کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے، تمام صوبوں کے اندر ہیں۔ تو ساتھی اتفاق اتحاد رکھیں، جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور جہاں پہ ضرورت پڑی پھر آپ لوگوں کا کام ہے باہر نکلنا۔ یہ دھوپ پسینہ یہ صرف رحمان باجوہ یا یہ ایک درجن بھر جو قائدین ہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ملازم کا کام ہے کہ اپنے حصے کا اس کے اندر کنٹریبیوشن کرے۔ ٹیکسیشن کے حوالے سے آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے بتا دی ہے، ان ریٹن بھی جو ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دے دیں گے، اگر یہ واپس نہیں ہوتا تو پھر پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اندر نکلے گا، اور تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے تو آلریڈی وہ تو ہمارا ٹاپ کے اوپر ہے، وہ بھی ان ریٹرن ہم دے چکے ہیں، اس کے اوپر ہماری ڈسکشن فائنل کیلکولیشنز جو ہے وہ دینی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نیکسٹ ویک آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اوپر بھی میٹنگ ہوگی، اور معاملات نہیں ہوں گے تو آپ کو پھر یہ میں نے کہا ہے کہ معاملات یہاں پہ نہیں، سامنے روڈ کے اوپر، گھروں میں فیس بک پہ بیٹھ کے اگر آپ کہیں کہ جی ریلیف مل جائے گا یا ادارے بچ جائیں گے، اپ گریڈیشن ہو جائے گی، تنخواہوں میں تفریق ختم ہو جائے گی، ریگولرائزیشن ہو جائے گی، تو ایسا قطعاً نہیں ہوگا، عملی طور پہ نکلنا پڑے گا۔ ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مگر جب احتجاج کے لیے بلایا جائے تو ہمارا ملازم گھروں سے دفاتر سے کم نکلے، آپ کو نکلنا پڑے گا، تبھی یہ مسائل حل ہوں گے۔ بہت شکریہ۔